الرحیم کورونا کی وجہ سے جہاں بڑے بڑے باگڑ بلے تھیلوں سے باہر آئے، وہیں سائیں سرکار سندھ سرکار بھی جو ہے اس کی بلی بھی تھیلے سے باہر آ چکی ہے کہ ہمیں ہمارے جمعے پڑھنے کی اجازت نہیں، ہمارے علماء کرام پہ لاٹھی چارج، ہمارے نمازیوں پہ لاٹھی چارج اور فائرنگ۔ ایک خاتون پولیس والی SHO آتی ہے کراچی کے اندر اور نمازیوں کو داڑھیوں سے پکڑ پکڑ کے کھینچ کے گالیاں دیتی ہوئی پوری پٹھان قوم کو گھسیٹ کے لے جاتی ہے اور ان پر پرچے کاٹتی ہے۔ کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر علماء کرام کو ہتھکڑی لگا کر عدالت پیش کیا جاتا ہے کہ انہوں نے جمعہ پڑھایا ہے، انہوں نے نماز پڑھائی ہے، انہوں نے تراویح کا اجتماع کیا ہے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا دن منانا ہے تو ہمیں منع کیا جاتا ہے نہیں کرونا پھیل جائے گا، یوم عائشہ آپ نہیں منا سکتے، یوم بدر آپ نہیں منا سکتے، جمعہ آپ نہیں پڑھ سکتے، تراویح آپ نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن جہاں یوم علی آتا ہے، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں، کلیئر کرتا چلوں کہ الحمدللہ حضرت علی کو جس طرح سے ہم مانتے ویسے یہ بدبخت مانتے ہی نہیں۔ تاریخ موجود ہے، کتابیں موجود ہیں کہ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر، دوسرے حضرت عمر فاروق اور تیسرے عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مشیر حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، اور خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ آپس میں شیر و شکر تھے۔ علی معاویہ بھائی بھائی ہم نعرہ لگاتے ہیں، الحمدللہ ہم محبت اور اخوت کے قائل ہیں اور وہی ہم پھیلانا چاہتے ہیں، وہی دعوت ہم دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ بدبخت افتراق چاہتے ہیں۔ ان لوگوں نے کل وہ کالی چرن جو کراچی میں وہ جو یوں انگلی کر کر کے اداروں کو جو دھمکیاں دے رہا تھا، علامہ ناظر عباس پتہ نہیں نقوی جعفری کیا نام ہے اس کا، بہت بڑا منہ کا فائر اور بول بچن ہے، بڑی بڑی دھمکیاں دیتے، اور سائیں سرکار جو ہے نا سندھ سرکار وہ اس کے آگے لیٹ گئی، اور سندھ سرکار نے جو ہے نا اس کی دھمکیوں سے مرعوب ہو کے، ظاہر ہے ان کے پاس زینبیون الفاطمیون کے دہشت گرد یہ وہ کوئی ڈرایا دھمکایا ہوگا، کوئی پرچی بھجوا دی ہوگی، کوئی وزیر اعلیٰ صاحب کو فون گھما دی ہوگا۔ اب دوسری طرف ایران نے بارڈر پہ اتنی ٹینشن کی ہوئی ہے کہ ہمارے 6 فوجی کل شہید کر گیا، اور یہ ایرانی ایجنٹ جو پاکستان میں بیٹھے ہیں یہ ہماری حکومت کو، انتظامیہ کو دھمکیاں دے کے زبردستی اپنے جلوس نکال رہے ہیں۔ جلوس نکالو، تمہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بدبختو جلوس نکالنا ہے نکالو، لیکن ہمارے صحابہ کرام پہ تبرہ نہیں کرو، ہمارے مقدسات پہ مت بھونکو، اور جلوس اپنے علاقوں میں، اپنی مساجد میں، اپنی امام بارگاہوں میں، جو بھی تمہاری عبادت گاہیں جو بھی نام دیتے ہو اس میں نکالو، اپنی سوسائٹیوں میں نکالو۔ ہماری دکانیں، ہمارا کاروبار، وہ نہ یہ جو لاک ڈاؤن کھولا گیا ہے، مکمل جمعے کے دن لاک ڈاؤن کے احکامات تھے، کیوں ہٹا دیا ہوم ڈپارٹمنٹ نے؟ اور ہمارے معتکفین تک کے لیے ابہام ہے کہ پتہ نہیں اعتکاف ہوگا نہیں ہوگا۔ 3 فٹ کے فاصلے والا ڈرامہ ہماری مساجد میں رچایا ہوا ہے۔ صدر پاکستان کے ساتھ جو SOPs طے ہوئی تھی علماء کرام کی، وہ سب سائیں سرکار نے اس کی دھجیاں اڑا کے ہمارے علماء کو گرفتار کیا، اور دوسری طرف ایک فرقے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پوری سائیں سرکار نے پورے نوٹیفیکیشن اور پوری ملک کے 3 صوبوں سے الگ ایک فیصلہ دے کے اور کہا کہ جلوس نکالو۔ اگر جلوس میں صحابہ کرام پہ تبرہ ہوا، یا کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی ہوئی، یا ہم تک ایسی چیز کوئی پہنچی، اور پھر جلوس کے بعد دوبارہ لاک ڈاؤن لگا اور ہمارے جمعۃ الوداع اور عید کی نمازیں ادا کرنے پہ پابندی لگی، تو سندھ حکومت یہ کان کھول کے سن لے کہ سندھ کا سنی اب کی بار روڈ پہ نکلے گا اور تمہیں گردنوں سے، گدیوں سے پکڑ کے کھینچے گا۔ بدبختو، ہمیں فرض نمازوں تک کے لیے چھوڑتے نہیں ہو، اور ان باولے کتوں کو بھونکنے کے لیے چھوڑ دیا کہ جو صحابہ پہ بھونکتے، تبرہ کرتے، ہماری مسجدوں، ہمارے مدرسوں، ہمارے گھروں کے سامنے سے گزرتے ہوئے کتے کی طرح پوں پوں کرتے ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ انہیں لگام دی جائے، اگر لگام نہیں دے سکتے تو ان کو ان کے علاقوں تک محدود کیا جائے، اور ایسے کسی جلوس کی اجازت نہ دی جائے کہ جس سے فرقہ واریت کو ہوا ملے یا فرقہ واریت پھیلے۔ فرقہ واریت تو آلریڈی آپ نے پھیلا ہی دی، لیکن اب مزید خدارہ حالات کو قابو کرو، یا زینبیون الفاطمیون کے دہشت گردوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ضرب فاروقی ان کے لیے بھی ہو، جیسے ضرب عضب کیا اس طرح ایک ضرب فاروقی ان کے لیے بھی ہو، اور ان کو لگام دی جائے۔ شکریہ۔